كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو پوری کائنات کے خالق اور مالک نے درود و سلام دے لئی امام الہدا امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات سفر دا مہینہ جاری و ساری ہے اس تو پیچھے محرم گزریا ہے اس محرم الحرام دے مہینے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین دی جو تسی احباب نے بھی سوشل میڈیا دے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین دے بارے نازیبہ الفاظ بولے گئے یقین جانیے دنیا دا اگر کوئی رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین دے بارے برے الفاظ بولے اللہ ایسے بندے نو دنیا اندر بھی ذلیل کر دے اور قبر دے اندر بھی ذلیل کرے گا اور کل انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا کر کے رب اپنی جہنم دا بالن بنائے گا میرے استاد محترم سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ دعا کرو کہ اللہ میرے استاد دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے وہ بیان کر دے رہے کہ جورہ باب دے اندر ایک بندہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے برے الفاظ بولیا کردہ آپ دی گستاخی کیتا کردہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ رافضی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جو میرے عمر دے بارے جو میرے عثمان دے بارے جو نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دے بارے آپ دیاں بیٹیاں دے بارے بکواس کیا کردہ جدو مریا اس دا بیٹا ایران اندر مدرسے اندر پڑھ رہا دوستانے رشتہ داران انہوں فون کیتا کہ تیرا والد فوت ہو گیا انہیں کیا کوئی گل نہیں میں آج تک نہیں پہنچ سکتا کل ہی اگلے دن آ جاواں گا تے میرے باپ نو قبر دے اندر امانت دے طور تے رکھ دیو میں 2 دن بعد آ کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھ لواں جدو 2 دن گزرے بیٹا آ گیا اپنے باپ دا چہرہ ویکھن لگے مٹی سیٹ تے کیتی ہے معلوم کی ہویا
اس نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیا کہ ساری جڑی اس دی قبر سی اس بندے کے دے والد دی وہ ساری قبر سپاں نال بھری ہوئی نظر آ رہی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جو آپ دے صحابہ دے بارے جو آپ دی اہل بیت دے بارے جو آپ دی ازواج دے بارے جو آپ دیاں بیٹیاں دے بارے بکواس کرے اللہ دی قسم رب اس نو دنیا اندر بھی ذلیل کر دے اور قبر اندر بھی وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا اور کل قیامت والا دن ہوئے گا رب دی عدالت اندر وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو کے رب دی جہنم دا بادن تو آئیے نبی علیہ السلام دی نبوت دے بعد میں انشاءاللہ چاہنا کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتا جائے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہے یقین جانیے کہ اس یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے جو اہل الحدیث دا عقیدہ ہے اور میرے بھائی بریلویاں دا بھی وہی عقیدہ ہے جو اہل الحدیث دا عقیدہ ہے وہ دیو بندیاں دا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے کوئی نازیبہ الفاظ بولے اور الحمدللہ پاکستان دے اندر اتحاد ہو چکی ہے اہل حدیث بریلوی حضرات دیو بندی بھائی انہاں دے اس بات تے اتحاد ہو چکی ہے کہ آج دے بعد اگر کوئی صحابہ دے بارے برے الفاظ بولے گا اسا انشاءاللہ سانو اگر اپنی گردنہ کٹانیاں پہن گیاں تو ساں گردنہ کٹا دے واگے سانو جان دے نظرانے پیش کرنے پہ جان دے نظرانے پیش کرانگے سانو مال دینا پیا مال دے واگے سانو جانہ دینیاں پہیاں بچے قربان کرنے پہ بچے قربان کرانگے لیکن شان صحابہ دے بارے نازیبہ الفاظ بولنا گوارا نہیں ہوئے گا تو آئیے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے جتنے صحابہ نے وہ سارے دے سارے افضل نے 1.5 لاکھ تو کم و بیش صحابہ یہ سارے افضل نے یہ سارے صحابہ دے افضل دے وچوں 4 صحابہ ایسے نے جو خلفاء راشدین یعنی کہ ابو بکر عمر عثمان و علی یعنی کہ 4 صحابہ افضل نے اور انہاں 4 دے اندروں سب تو پہلے نمبر تے افضل ہے نے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو جنہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت او بولے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جی اگر میں تسی نماز پڑھنے نماز اندر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا سا نام نہ لئیے تو رب ساڑی نماز قبول کردہ بول دے نہیں نبی پاک دی جو نماز ہے جو ساڑے تے فرد ہے اس دی اندر اگر ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ایسا بات نہ کریے ابو بکر دا نام نماز اندر نہ لئیے رب و نماز قبول نہیں کردہ آئیے کتنے لکھیا ہے اللہ دے قرآن کو پوچھئے اللہ پاک نے کی فرمایا بندہ نماز پڑھ دے نا تو کیا دے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم کی مانا ایدہ مانا کی بڑھدا ہے اللہ سانو انہا لوگاں دے راستے تے جنا جنہ تے تو انعام کیتا ہے انعام کنہ تے ہوئے نے نبی پاک دے صحابہ تے انعام ہوئے نے صراط الذین انعمت علیہم جے نماز اندر میں تو اے الفاظ نہ پڑھا گے ساڑی رب نماز قبول کرے گا نہیں اس آیت اندر میرا ابو بکر بھی داخل ہے اس آیت
آیت اندر میرا عمر بھی داخل ہے، اس آیت کے اندر سارے صحابہ داخل ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لوگوں نبی دا ابو بکر کون ہے؟ قرآن دی اگلی آیت سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کون نے؟ اور اللہ دی قسمیں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمیں لوگ کہندے نے کہ اہل حدیث ابو بکر نال محبت نہیں کردا، اللہ دی قسمیں اہل حدیث ابو بکر دی شان بیان کردا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت ہے۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک دی حدیث ہے، اللہ پاک دے نبی ایک دن بیٹھے نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا، اللہ میں ابو بکر نال محبت کرنا، اللہ تمہیں میرے ابو بکر نال محبت فرما دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صاحب ساری کائنات امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں تیرا نبی محبت کرنا، کہتے ہیں ابو بکر نال محبت کرنا، اللہ تمہیں محبت فرما میرے ابو بکر نال۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ جڑا مومن اللہ مومنہ دے دلوں دے اندر بھی ابو بکر دی محبت ڈال دے، ابو بکر دی محبت نو ڈال دے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا مومن ہوندا ہے جڑا مواحد ہوندا ہے او دے دل اندر ابو بکر دی محبت ہے، جڑے مومن نہیں جڑے ابو بکر رضی اللہ تعالی دی انہاں دی دل اندر محبت آ سکتی نہیں۔ محبت کنہ دے دل اندر ہے جو نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک سلم دے دل اندر بھی ابو بکر دی محبت ہے، اہل حدیث دی بھی محبت ہے ابو بکر نال۔ اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے جے محبت نہیں کرے گا رب تیری کوئی نیکی بھی قبول کرے گا نہیں۔ اگلی آیت پاک تے غور کرنا، ابو بکر کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں صدیقین، اور میں بات ثابت کرنا چاہنا نبی پاک دے بعد اگر خلیفہ اول نے تے بولو کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رافضی کے اندر نہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نانا، رب دے قرآن نے ترتیب بیان فرمائی ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین کہ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بعد نبی پاک دے بعد اگر مسلح دے وارث نے تے بولو کون نے؟ بھارے بولو ابو بکر نے نبی پاک دے مسلح دا وارث بولو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک سننا نبی علیہ السلام دے کل ایک مائی آئی ہے کہہ دیئے محبوب جی میں اگر جناب اس جگہ تے آواں نبی پاک بیٹھے نے فرما دے اماں جان کہہ دیئے نبی پاک جی جیڑی جگہ تے تسی بیٹھے ہو میں کل آواں یا اگلے دن آواں تے تسی نہ ہو یا تسی فوت ہو گئے ہوئے تے نبی پاک جی میں کہتے کل مسئلہ پوچھاں نبی پاک فرماتے نے اے مائی اب نبی پاک نے سمانو کیا اماں جان جی اگر میں نہ ہواں میں وفات پا گیا ہواں تے میرے بعد میرا ابو بکر ہوئے گا۔
نبی پاک فرماتے نے میرے بعد میرا ابو بکر ہوئے گا، میرا گلا بڑا خراب ہے اس واسطے میرے کو آواز نہیں نکل رہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا اماں جان میرے بعد اگر میں نہ ہوا تو میرا یار میرا ابو بکر ہوئے گا۔ اماں جان کیا دیئے نبی پاک جی ابو بکر بھی نہ ہون، نبی پاک بھی ابو بکر بھی نہ ہون تے میں کہتے کلوں مسئلہ پوچھا۔ نبی پاک فرما دینے امام جے میرا ابو بکر بھی نہ ہوئے پھر میرا عمر ہوئے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ایک اور حدیث پاک سے غور کرنا، نبی پاک دے بعد سب تو پہلا نمبر بولو اور بولو سارے نبی پاک کے بعد افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، حضرت علی دا بیٹا ہے۔ ایک دن آئے نے اپنے ابے جان کو حضرت علی نو کہن دینے ابا جی محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں ابا جی ابو علی جی میں ایک سوال کرنا چاہنا، چلو میری نہیں مندے اور میری نہیں مندے تے علی دی من لے۔ حضرت علی المرتضی عنہ کہندے ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد سب سے پہلے نمبر تے کون نے افضل ترین ہستی کیڑی ہے؟ تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کون علی جدے بارے نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ علیہ السلام علی میرے میں علی داما۔ نبی پاک دا صحابی حضرت علی اپنے بیٹے نو کی کہندے نے اے جناب میرا بیٹا گل سن تو پوچھنے سوال کیتا ہے میرے نبی پاک دے بعد سب تو افضل ترین کون نے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرا بیٹا نبی پاک دی نبوت دے بعد نبی پاک دی وفات دے بعد اگر مسلح دے وارث نے افضل ترین نے تے سب تو پہلے نمبر تے میرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلے نمبر تے میرا ابو بکر ہے۔ حضرت جناب حضرت علی المرتضی دا بیٹا حنفیہ کہندے نے ابا جی ابو بکر دے بعد افضل ترین کون ہے؟ نبی علیہ السلام دا چوتھا خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے میرا بیٹا ابو بکر دے بعد میرا عمر ہے۔ ترتیب بیان کیتی ہے حضرت علی نے تے بیٹا کی کہنے لگا سوال الٹ کیتا سوال عجیب کیتا کہنے ابا جی جے عمر دے بعد پھر تواڈا نمبر ہے؟ حضرت علی کہنے نا اے میرا بیٹا ابو بکر سب تو پہلے نمبر تے افضل ترین نے، بعد اندر عمر نے، تیسرے نمبر تے عثمان نے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری اندر میرے پیغمبر دے بعد افضل ترین ابو بکر سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کہہ دو اور نبی پاک دے صحابہ دا نام سن کے نبی پاک دے صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرو تسی رضی اللہ کہو گے اللہ تیرے تیویر عزی ہو جان گے رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک ایک جگہ تے بیٹھے نے بیر عریسہ تے آپ علیہ السلام دی حدیث بخاری اندر نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری ہے نبی علیہ السلام دا زیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے ابو موسیٰ کہنے نے کون؟ فرمایا میں ابو بکر نبی علیہ السلام
السلام دے سیار ابو موسیٰ شریف کہتا ہے فرمایا ابو بکر رک جاؤ میں نبی پاک کو جا کے اجازت لے کے آواں نبی پاک کو پوچھ کے آواں آپ علیہ السلام کو گئے نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک جی دروازے تے ابو بکر آئے نے نبی پاک فرما دینے اے ابو موسیٰ ابو بکر نو آن دی بھی اجازت دے دیو تے جنت بھی بشانت سنا دیو نبی پاک سلم دا صحابی ابو بکر ہے نبی پاک نے فرمایا سی نا ابو بکرن فی الجنہ و عمرن فی الجنہ و عثمانن فی الجنہ و علین فی الجنہ نبی پاک نے 10 صحابہ دے بارے آپ نے فرمایا ابو بکرن فی الجنہ میرا ابو بکر جنتی ہے میرا عمر جنتی ہے میرا عثمان جنتی ہے میرا علی جنتی ہے تلا سعید زبیر سارے جنتی نے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام میرے ابو موسیٰ ابو بکر نو آن دی بھی اجازت دے دیو تے جنت دی بشارت بھی سنا دیو کون کہہ رہے ہیں ساری کناد امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رافضی کہندہ ہے ایک رافضی کہنے لگا حضرت جی میں ایک سوال کرنا چاہنا میں دسو کہندہ کہ ابو بکر عمر جنت جان گے کہ نہیں میں کیا تو کیا مدینے نہیں گیا کیا مدینے تک گیا ہوا میں کیا نبی پاک دے نال ابو بکر ہے نے کہ نہیں نبی پاک دے نال سجے کھبے ابو بکر ہے نے کہ نہیں کہندہ ہے نے کہندہ نہیں میں سوال کیتا کہ ابو بکر عمر جنت جان گے کہ نہیں میں کیا تو مدینے نہیں گیا کیا تو نبی پاک دے نال ابو بکر نو ویکھیا نہیں کیا تو عمر نو ویکھیا نہیں ہاں جنے ویکھیا ہے میں کیا تینوں کوئی شک ہے کہندہ میں پوچھنا چاہنا کہ ابو بکر عمر کیا جنت جان گے اور میرے بھائی سوال ہے آئیے سنیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی اور جڑی جگہ تے میرا ابو بکر لیٹے ہے جڑی جگہ تے میرا عمر لیٹے ہے جڑی جگہ تے میرے نبی لیٹے نے اس جگہ دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے لیٹے نے ابو بکر جتھے لیٹے نے جتھے علی نبی پاک دا یار حضرت عمر لیٹے ہیں وہ ساری جگہ بھی رب نے جنت بنا دیتی ہے لوگوں آؤ جڑا بکواس کرے ابو بکر صدیق دے بارے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے رب نے پہلے بات کر دیتی ہے نبی پاک نے دنیا اندر بشارتہ سنا دیتیاں نے اس واسطے سنائیاں نے کہ کل نو کوئی رفضی بکواس کرے کوئی کانے کھانے والا کوئی کانے کپڑے کھانے والا کوئی رب کانے دماغ والا کوئی کانے دل والا میرے صدیق دے بارے بھوکے میرے صدیق دے بارے برے الفاظ بولے اللہ دی قسم میرے رب نے پہلے بیان کر دیتے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ آئے نے فرمایا ابو بکر جی آؤ نبی پاک نے جنتی بشارت بھی سنا دیتی ہے بعد اندر جناب تھوڑی دیر گزری ہے ابو موسیٰ بیٹھے نے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے نے نبی علیہ السلام صحابی بیٹھے ہیں ابو موسیٰ شریف دروازہ کھڑکایا عمر نے فرمایا کون فرمایا میں عمر فرمایا رک جاؤ میں نبی پاک کو اجازت لے کے آواں نبی پاک کو اجازت لئیے فرمایا محبوب جی تہاڈا یار عمر ہے نبی پاک فرماتے ہیں ابو موسیٰ میرے عمر نو آن دی بھی جی اجازت دے دیو تے جنت دیاں بشارتیں سنا دیو اللہ اکبر محمد الرسول اللہ والذین معہو اللہ نے نبی پاک دے نال ابو بکر دا نام لکھ دیتا ہے والذین معہو اللہ نے جناب معہو معہو دے اندر ابو بکر بھی داخل ہے معہو دے اندر میرے نبی دے سارے صحابہ داخل ہیں اور صحابہ کون نے ابو بکر دی شان سننا میں چاہنا جی تک تسی میرے سامنے بیٹھے ہو میں اتنی قرآن دی آیتاں پڑھا اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظین. میرا ابو بکر صدیق روزے رکھن والا بھی ہے، میرا ابو بکر صدیق سچ بولن والا بھی ہے. آج دیکھو سچ بولن والے کنے نبی علیہ السلام جدو راتوں رات اسمان تے گئے نے سیر کر کے آئے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. نبی پاک مراج کر کے آئے نے تے آکے دسیاں تے مکے اندر حل چل مچ گئی. سارے کہنے لگے عجیب بندہ ہے، ایک کہندہ میں راتوں رات جنت دی سیر کر کے آ گیا، راتوں رات جہنم دی سیر کر کے آ گیا. ابو جال گیا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. فرمایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر نو جا کے کہندہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے ہیں کہ راتوں رات میں اسمان دی ست اسمان ہتی سارا کر کے آ گیا تے نبی پاک دا یار ابو بکر کی کہہ رہے ہیں ابو جال جے محمد کہہ رہے ہیں پھر جھوٹ ہو سکتا نہیں، پھر جھوٹ ہو سکتا نہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور نبی پاک دی بات جھوٹی ہو سکتی کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ابو بکر نمازی بھی ہے، ابو بکر روزے رکھنے والا بھی ہے، ابو بکر صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہے. حدیث اندر آندا نا نبی پاک ایک دن چندے دا اعلان فرمایا صحابہ نے سارے سامان لے کے آئے. ابو بکر نے پوچھا ابو بکر تسی کی لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا تسی کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا حضرت عمر کہنے لگے محبوب جی ادھا سامان گھر رکھتے آیا ہوا ادھا تھوڑی خدمت اندر لے کے رکھ دیتا ہے. نبی پاک نے ابو بکر کو پوچھا صدیق نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر تو کی لے کے آئے؟ فرمایا محبوب جی گھر اندر صرف تواڈی محبت چھڑ کے آیا ہوا، گھر اندر سب کچھ چھوڑے جناب. گھر اندر جتنا سامان ہے گھر اندر جتنا سامان ملیا وہ سارا لیا کے تواڈی قدم اندر رکھ دیتا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھیا میرے صدیق گھر دی اندر اپنی دیوار آتے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں کہ کتے سوئی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام نبی پاک نے فرمایا سی جب مسجد نبوی اندر نبی پاک فرمان دے آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ میں ہر ایک دا بدلہ دے چکیاں، ہر ایک دا احسان دا بدلہ دے چکیاں. صدیق دا احسان دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، دا بدلہ دے گا تے میرا رب بھی دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور میرا ابو بکر بولو نمازی بھی ہے. ابو بکر تسی بھی ماشاءاللہ سارے اور بولو شان صدیق اکبر سننے والو تسی ماشاءاللہ سارے دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں برملا بات کہاں گا کہ میرے ابو بکر دی ساری زندگی ایک نماز بھی رہی کہ ساڑیاں کتنیاں رہ گئیاں نے تے مننے ابو بکر نو بڑی محبت ہے. شان صحابہ نال شان ابو بکر نال بڑی محبت ہے. کوئی بات کرے بار مٹن واسطے تیار ہو جانے ہیں تے تھوڑی دیر بعد نماز چھڑ کے بہ جانے ہیں. جے کیا جا نماز پڑھ لائے کہنا کپڑے ٹھیک نہیں پلیتی لگیا پھر ہے کہنا کپڑے ٹھیک نہیں. میرا ابو بکر صدیق دی شان میں کہ میرے ابو بکر دی ایک نماز بھی رہی. نبی پاک کے دن فرماتے ہیں میرے صحابہ آج کنے روزہ رکھے ہیں
نبی پاک فرماتے ہیں کنے روزہ رکھے ہیں سارے صحابہ بیٹھے نے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے فرمایا محبوب جی آج میں روزہ رکھے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ آج کنے یتیم نو کھانا کھلایا آج کنے مسکین نو کھانا کھلایا سارے صحابہ بیٹھے رہنے ابو بکر کھڑے ہو گئے فرمایا نبی پاک جی میں کھانا کھلا کے آیا فرمایا میرے پیغمبر فرماتے ہیں آج کیڑا بندہ جڑا بیمار پرسی کر کے آیا ہے کسے نو مل کے آیا ہے بیمار پرسی کر کے بیمار دی دماغ دھاری کر کے آیا ہے نبی پاک ابو بکر کھڑا ہو گیا ہے فرمایا محبوب جی آج میں بیمار پرسی کر کے آیا ہوا نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کل قیامت والا دن ہوئے گا ابو بکر نو جنت دے 8 دروازے کی آوازاں کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا نبی پاک نے بعد مسلط وارث کون ہے نبی پاک دے ہوندے ہویا نبی پاک دی موجودگی اندر میرے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بخاری دی حدیث ہے نبی پاک بیماری دی حالت اندر تے نبی پاک نے تو ہوش اندر تے فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نبی پاک فرماتے ہیں ایسا اپنے باپا نو کہو ابو بکر نو کہو ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے نبی پاک دی پیاری بیوی سید عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے محبوب جی ابو بکر کو نماز نہیں پڑھائی جاتی فرمایا میں محمد کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر نبی پاک دی ایک اور حدیث سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ابو بکر نو کیا نماز پڑھا صحابہ نے ویکھی ابو بکر نظر نہیں آئے حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو گئے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کی تھی نبی پاک نے جلدی دن تو کھڑکی کھول کے کہ اللہ واللہ لا واللہ میں نہیں چاہتا میرا رب نہیں چاہتا ابو بکر دیوں دیا میرا عمر نماز پڑھائے میرا رب نہیں چاہتا میرا رب نہیں چاہتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتا نبی پاک دے یار عمر نے نماز پڑھا دیتی جدو سلام پھریا صدیق نو پھر بلایا گیا صحابہ نو کٹھیاں کیتا گیا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تسی نماز پڑھو پہلے علی نماز رب نے قبول کی تھی نبی پاک چاہتے ہیں کہ میں اپنی کھانا چاہتے ہیں دنیا کرانو دسنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد اگر مسلط وارث سے تے بولو کون ہے ابو بکر صدیق کہنا نہیں جی علی وارث نے نبی پاک دے بعد علی وارث نے آگری حدیث پاک تے سننا غور کرنا جب نبی پاک دا یار ابو بکر مسلط کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں نبی پاک کو اٹھیا نہیں جا رہے ہیں تے سجی سید تے علی نے دوسری سید سے بنے عباس نے نبی پاک نہ دونوں اس طرح کچھاں دے تھلے اپنا موڈا دے کے نبی پاک نو مسجد چلے آندہ جائے نبی پاک دیاں پیران دیاں جنیاں انگلہ نے زمین تے گسٹ رہیاں نے بیماری دی حالت دے اندر بخار دی شدت دی وجہ کر کے میرے نبی کو چلیا نہیں جا رہے ہیں تے نبی پاک دی پیران دیاں انگلیاں زمین تے لگ رہیاں نے لینا اپن دیاں آ رہیاں نے نبی پاک جدو آئے نے تے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے علی پچھے نے بنے عباس پچھے نے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ میرے بعد اگر میرے مسلط وارث تے ابو بکر رضی اللہ تعالی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ کہ اللہ پاک فرمان دے اولئک هم المؤمنون حقا او کہہ دیو ڈھلے واپیوں اوچی کو سبحان اللہ گلا میرا خراب ہے توڑا میتھو بیٹھا ہے اور میرا بھائی میرا زیادہ گلا خراب ہے لگتا توڑا بھی بہ گیا قرآن دیا سن کے سبحان اللہ کو فرمایا اولئک هم المؤمنون میں آخر اندر 4-5 آیتاں تو سنانا چاہنا اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، ماشاءاللہ اولئک هم المؤمنون۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں غور کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، اولئک هم الفائزون۔ لوگو آؤ اللہ پاک دے نبی دے بعد اگر افضل ترین نے تے کون نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین جانیے ساڑی موت سانو یعنی کہ ساڑی اگر جان کوئی لینا چاہے اسا جان دین واسطے تیارا، سانو کوئی مرنا چاہے اسا مرن واسطے تیارا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر گستاخی برداشت کرا گے نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی گستاخی کرے اسا برداشت نہیں کرا گے، اہل بیت دے بارے کوئی بکواس کرے اسا برداشت نہیں کرا گے، اہل بیت اندر اگر نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں دے بارے کوئی نافذ الفاظ بولے رافضی بکواس کرے اسا الفاظ انہاں دے بولے یعنی کہ انہاں دی جنیاں گستاخیاں نے ایسا برداشت نہیں کریں گے، مر جاواں گے، مٹ جاواں گے، لیکن شان صحابہ پہ آنچ آنے دینے آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن صحابہ کے اوپر انشاءاللہ یہ جو تبرہ بازی کرنے والے دنیا اندر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، دنیا اندر ذلیل و رسوا ہوئیں گے، اور یقین جانو یہ ہو رہے ہیں۔ اپنے ماتم اپنے سینے کو آپ کٹ رہے ہیں، آپ سنگریاں مار رہے ہیں، یقین جانو جنہ دے دل اندر صحابہ دی محبت ہے وہ کدی ایسا نہیں کردہ۔ بھائیو صحابہ سارے ہدایت یافتہ نے، صحابہ سارے فلاح پانے والے کامیاب نے، مومن نے، متقین نے۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آخری ہے سنیے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ میں توڑی سبحان اللہ بیکھنا چاہنا، میں اتنا سفر کر کے آیا تسی میری تک توڑی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ دی قسم ہے جے شان صحابہ تے آتا سنے گا، اللہ دی قسم ہے سبحان اللہ کہے گا، اللہ تینویں جناب اپنا پیانا بنا لے گا، تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم انت الحنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اس پنڈ اندر جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ بھائی اشرف صاحب دی اہلیہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما، جنہوں نے دعا واسطے کیا ہے مریضاں دا اللہ سب نو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، برکتاں دا نزول فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین علماء کرام دی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب مغرب دی نماز نماز پڑھ رہا سی گھر دے اندر نظر باندھنے تے انہاں تے قاتلانہ حملہ ہویا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ دی اللہ جوانی اندر انہاں دی حفاظت فرمایا، جوانی اندر علم و عمل اندر اللہ برکت عطا فرمایا۔ الہ العالمین اللہ یہ ساڈے اتے غیر مسلم حکومت مسلط ہو چکی ہے، الہ العالمین اللہ تو کوئی سن عمر بن خطاب نے سے حکمران عطا فرما، اللہ کوئی مسلمان حکمران عطا فرما، الہ العالمین جو کہ مسلمان حکمران عطا فرما تاکہ تیرے قرآن و حدیث تا بول والا فرما دے۔ الہ العالمین
ساری دنیا آخرت بہتر بنا دے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے کرو اللہ جنت الفردوس میں اللہ علیجین میں داخل فرما سب نے قبروں جنت بغیچے بنا دے اللہ اس مسجد و مرکز و قیامت کا بعد چاد فرما اللہ جو تیرے گھر و بات کر رہے ہیں تو انہیں گھرات اپنی رحمت برکتہ دا نزول فرما اللہ میرے بھائی یونس صاحب دی علم و عمل اندر جوانی اندر عمر اندر برکت عطا فرما اللہ جتنے احباب اس مسجد نہ تعاون کر دینے اللہ تو نے سارے جوانی اندر رحمت برکتہ دا نزول فرما الہ العالمین اللہ مقروض بندے قرض دور فرما الہ العالمین مسلمانات جتھے جتھے ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ مسلمانات دی مدد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.